لعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین کرام، معزز مرکزی معاونین حضرات، میرا موضوع کل بھی تھا، اور کل میرا موضوع جو تھا وہ رپورٹس پر کام کرنے کا طریقہ اور اس سے کیسے ہم کام کو نکال سکتے ہیں اور کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں. عاجز نہیں پہنچ سکا، درخواست کی ہوئی ہے ساتھیوں سے کہ اگر نہ پہنچ سکیں تو کسی ساتھی کا ساتھ نام لکھ لیں، تو وہ ماشاءاللہ مولانا نعمان صاحب نے کروا لیا. لیکن اس میں آپ حضرات سے بڑی گہری نظر چاہیے، کیونکہ جتنا آپ اپنی رپورٹس کے اوپر گہری نظر رکھیں گے اتنا ہی فائدہ معاون کو ہوگا، اتنا ہی اس کے اثر اساتذہ تک پہنچے گا. تو الحمدللہ ٹیکنیکلی میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے ٹیکنیکل باتوں میں ذرا زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ پڑھائی لکھائی سے شغف ہے اور سارا اس میں. تو آج مولانا نعمان صاحب نے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں، کچھ ترتیب بن جائے، تھوڑی سی بات ہو جائے اور ساتھیوں سے چلے اسی بہانے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، زیارت ہو جاتی ہے. حالانکہ زیادہ ملاقات یک طرفہ ہی رہتی ہے، نظروں کی ملاقات، دیکھنے کی ملاقات، وہ جو اکٹھا آپ کے ساتھ بیٹھنا اور مسائل کو سننا اس میں کمی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ صوبائی ذمہ داران حضرات ہیں، مولانا عرفان صاحب، نعمان صاحب، طاہر صاحب، مولانا اکرام صاحب، یہ سب حضرات الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ نے ان کو ان کے اخلاص کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے. تو آپ حضرات کے کچھ نہ کچھ معاملات تو ان کے ذریعے بھی پہنچتے رہے. مولانا نعمان صاحب نے فرمایا کہ لکھنے کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. جب مرکزی معاونین کو دیکھتا ہوں تو دل میں بات آتی ہے کہ یار اللہ کی محبت کی بات کریں اور اللہ سے تعلق کی بات کریں، جس کی ضرورت عاجز کو آپ لوگوں سے زیادہ ہے. اور دل میں آتا ہے کہ ایسا اللہ سے تعلق ہو جائے کہ ہم اللہ والے بن جائیں. اور اس کے لیے ساتھیوں سے عرض بھی کی کہ ہم تو مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ یہاں وہ ایک رات گزاری، شب گزاری رکھ لیا کریں، جس میں رات کو خوب اللہ سے باتیں ہوں، تہجد کی نماز ہو راتوں کو. یعنی بالکل آپ سمجھیں کہ موبائل کو چھوڑ کر پہلی صف میں دوسری صف میں بیٹھ کر صرف اللہ سے تعلق ایک رات آپ مہینے میں ایسی گزار لیں تو اس کے اثرات آپ کئی دنوں تک دیکھیں گے تہجد میں. اور یہی اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب آئے، حضرت جی کا بیان تھا تو مجھے پکڑ لیا، مجھے کہنے لگے آپ جائیں گے؟ میں کہ میں شاید نہ جا سکوں. تو پھر 2 دن بعد ملے، کہنے لگے مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ میں گیا، میں نے پیچھے سے بیان سنا، حضرت جی کو دور سے دیکھا اور بیان سن کے آ گیا. لیکن یہ 3 دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے، تینوں دن میری تہجد نہیں چھوٹی. میں نے کہا یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ. اور اس میں میں آپ سے تصوف کی ایک ایسی باریکی بیان کرتا ہوں جو شاید آپ کو کتابوں سے ملے، بیانوں سے شاید نہ ملے، کہ یہ جو آپ کے اوپر کیفیات آتی ہے شیخ کا اور اللہ والوں کا جو اثر ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہ آپ کے اپنے دل کے اوپر جو مراد جسے کہتے ہیں کہ کتنا آپ کے دل کے اندر اس کی رغبت و شوق ہے اس کے مطابق. تو اگر آپ کہیں سے بھی فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ اپنے دل کو اللہ سے جوڑ کر ایسے بیٹھیے کہ اللہ میں تو اس مجلس میں آیا ہوں کہ آپ مجھے ملیں. ہمارے سلسلے کے بزرگوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا، انہوں نے لوگوں کو پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا اور اللہ سے جوڑا. کوئی اپنی شخصیت اور اپنی نام نہیں کیا، انہوں نے کیا کوشش کی کہ اللہ سے جوڑا. تو اس نیت کے ساتھ آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھیں تو
تو آپ کے سامنے صرف روحانی طور پر بھی نہیں، علمی طور پر بھی اللہ ایسی چیزیں آپ کے دل میں ڈال دیں گی جو کبھی آپ کے ذہن میں بھی نہیں کہ کیسے مجھے ملے، اور اس کی وجہ آپ کے دل کی اپنی حالت، اپنا تعلق اللہ سے مانگنے کا، عز و انکساری سے، اس سے اللہ کو۔ تو یہ لکھنے کے اوپر تھوڑی سی بات میں کرتا چلوں، یہ تو بڑا میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ اس پر تازہ جو بات میرے ذہن میں آئی، حضرت جی مولانا یوسف خان صاحب مدد اللہ العالی ہمارے استاد محترم بھی ہیں، ہم نے بڑا سیکھا ان سے، کئی باتیں اور کئی عقدے ایسے کھلے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس حضرت کے بیان کو اگر آپ سنیں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ تو آخری دفعہ جب مکتب میں تشریف لائے، ہماری ملاقات ہوئی، تو مجھے کہنے لگے مولانا ڈاکٹر صاحب بالکل محنت کا شوق ختم، کہنے لگے میری 800 پتہ نہیں کتنے بچوں کی دورہ حدیث کی کلاس ہے اور کوئی بھی نہیں لکھتا۔ وہ جو ایک شوق تھا نا کہ بزرگوں کی بات کو لکھیں گے، کچھ ایسا ہمیں موبائل نے، سوشل میڈیا نے ان چیزوں سے دور کر دیا کہ یار مل ہی جائیں گی، یہاں سے پڑھ لیں۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کے کورسز، ہمارے لیکچرز، یہ سب باہر کے ملک کے پروفیسرز کے اویلیبل ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہیں، ایک ایک بات سمجھائی ہوئی ہے، لیکن کسی طالب علم کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اس کو تلاش کرنے پائے۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کسی سے نوٹس لے لوں گا، کہیں سے مل جائیں گے، کئی دن گزر جائیں گے، مہینوں گزر جائیں گے، آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو ہم موجود ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم اسی وقت لکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اب میں آپ کو انسانی سائیکولوجیکل جو اسٹڈی کر کے ڈھونڈے کے پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک دو پوائنٹس بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ کسی مجلس میں آپ بیٹھیں اور بات کو سنیں اور پھر وہاں سے اٹھ جائیں تو یہ صرف 10% باقی رہتی ہے۔ بس سننے والا بعد میں کبھی اس کو ریکال کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اس مجلس میں گیا، میں نے بیان سنا اور اب آ کے میں آپ کو بیان سناتا ہوں، تو یہ اگر اس میں کچھ وقفہ گزر گیا تو صرف 10-15% باتیں یاد رہیں گی، باقی ختم ہو گئے۔ اور اگر اس مجلس کے بعد اس کا تکرار کر لیا، یعنی مجلس ختم ہوئی، ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ اس کی افادیت کو، ایک تو ہمارے علمی لحاظ سے تو ہے ہی ہے، اذا تقرر تقرر، کہ جس نے تکرار کیا قرار پا گیا، ٹھہر گیا۔ انہیں تو اس میں ہمارے تبلیغ کے بزرگوں نے اس بات کو سمجھا۔ اب یقین کریں بیان کے بعد مجھے یاد ہے کہ حاجی صاحب اس میں عام بات ہوتی تھی، بھائی ذرا بیٹھ کے وہ لفظ بولتے تھے، لفظ ذرا تھوڑا سا عجیب صاحب کو لگے لیکن ایک یاد دہانی، کہتے ذرا جگالی کر، کیا لفظ بولتے تھے؟ جگالی کر، یہ لفظ بولتے تھے، لیکن اصل مقصد کیا ہوتا تھا اس میں؟ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات ابھی سنی ہے بھائی تھوڑی سی آپس میں دہرا۔ نفسیاتی طور پر یہ بات لکھی ہے کہ جس بات کو سننے کے بعد اس کی تکرار کر لی جائے 50-60% محفوظ ہے۔ اب کہاں 10% اور کہاں 50%؟ حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا، کوئی اضافہ نہیں کیا، صرف 5 منٹ اس بات کے بیٹھنے کے بعد 10 منٹ میں اس کو تھوڑا سا آپس میں دہرا لیا، 50% محفوظ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کو لکھ لیا جائے، آپ ساتھ ساتھ بات سنیں اور پوائنٹس لکھ لیں، 80% بات محفوظ ہو جاتی ہے۔ اتنا فرق ہے، تو ہم اس لکھنے کو عام بات نہ سمجھیں۔ اور اچھا یہ تو ہو گیا کسی مجلس میں بیٹھے۔ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں مولانا نہال دانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ کو، پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی، میں ایک چھوٹے سے بچے تو لکھتے تھے، میں کہا مولانا آپ اتنا کیسے لکھ لیتے؟ چھوٹا سا تھا بچہ، یہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا، میں یہ تو کیسے لکھ لیتے؟ کہتے جی میری عادت۔ اور میں نے خود اس کو اگر میں کہوں کہ دنوں میں مہینے اور مہینوں میں سالوں کی ترقی کرتے دیکھیں، مکتب کے کام میں بھی، علمی کام میں بھی، جس ڈگری کی بات کریں، مفتی بھی بن گئے، وہ جو علماء کے لیے
تجوید والا کورس وہ بھی کر لیا، جزری کے اشعار، اور کاپیاں مجھے دکھاتے تھے، لکھی ہوتی تھی۔ مجھے ایک دفعہ انہوں نے لکھا مولانا طارق جمیل صاحب کے مختلف بیانات میں بیٹھے گئے، پورے بیان لکھے، اور پھر لازم بات ہے کہ ان کی طرح علمی نظر تھی، تو ان بیانات میں سے کچھ چیزیں مجھے بھیجتے تھے کہ اس پر دیکھیے کتنا صحیح بات نہیں لکھی ہوئی۔ میں کہا بالکل ایسے، لیکن اتنی ان کی عادتیں تھیں۔ اور ہم نے بھی ابھی اپنے دعوت کے بزرگوں میں اس میں دیکھا ہے کہ ایک شخص ڈائری والا ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈائری والا ساتھ، اور سب کے سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے، یار اب کیا بات ہے، نیکسٹ بتائیں، اس کو یاد نہیں ہوتا ہوگا الحمدللہ، لیکن ڈائری والے کی اہمیت ہوتی ہے کہ اس نے پچھلے مشورے کو لکھ لیا تھا، اب وہ اس کو یاد۔ تو ایک تو لکھنا، اس کو اپنی کمزوری نہ سمجھیں، بلکہ یہ آپ کی صفت ہے۔ یہ تو اب ختم ہوتی جا رہی ہے یہ لکھنے والی بات۔ آپ مجلس میں بیٹھ جائیں، 100 میں سے 5 آدمی لکھ رہے ہیں، 95 نہیں لکھ رہے، تو نہ لکھنے والے تو عام آدمی بنتے جا رہے ہیں۔ اب لکھنے والے صفاتی لوگ ہیں کہ جو اس کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ مکتب میں اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آج حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ مفتی صاحب کی جو عادت تھی، ہمارے مفتی حنیف صاحب مدرس اللہ علیہ کی، کہ فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں جیب میں جبی ڈائری ضرور رکھتا ہوں، اور جب کبھی کوئی بات یاد آتی فوراً لکھ، اور میں نے 1-2 دفعہ وہ پڑھ بھی نہیں، جب لکھ رہے تھے تو اس میں یہ لکھا ہوتا تھا اس موضوع پر کچھ اور تلاش کرنا ہے، اس بات کے اوپر کتاب لکھنی ہے، ایسے لکھو کہ اس پر تصنیف کی جا سکتی ہے، اس پر یہ لکھا جا سکتا ہے، یہ تلاش کرنا۔ بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ایک جگہ عاجز نے بیان کیا، ہم تو بھول جاتے ہیں، مجھے تو اب چیزیں یاد بھی نہیں رہتی، بیان میں سوچتا ہوں موضوع تو یاد بھی نہیں رہتا، موضوعات اتنے آ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا پراپر، جس طرح آپ لوگ خطیب ہیں، اس طرح کے خطیب نہیں ہوتا، بیان یاد بھی نہیں رہتا۔ تو ایک دفعہ بات ہوئی تو مولانا اشرف تھانوی صاحب نے غالباً کسی جگہ پہ کہا کہ میں ترجمے کے ساتھ قرآن کا نظر رکھ کے پڑھ رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، کراچی میں، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں ہے، غالباً سورۃ الفجر کی جو آخری آیات ہے، ما قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس کے اوپر کوئی بات ان کی، فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے عذابہ، اس سے پچھلی آیت کون سی؟ قدمت الحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد۔ تو کہنے لگے کہ یہاں پر نا، اب تھوڑی سی آپ اس کی وہ علمی طور میرے ذہن سے نکل گیا، بڑا زبردست مضمون تھا، عذابہ احد پڑھا، عذابہ نہیں پڑھا، عذابہ پڑھا، ایسی کوئی بات تھی ہے، ایسے اس لفظ پر یا کسی اور لفظ پر، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نائب فائل کی جگہ پر ہے، تو اس پر مفعول والا نہیں آئے گا، تو میں اس کو، میرے والد صاحب نے پیچھے لقمہ دیا، مولانا شاہد صاحب خود لکھتے، میرے والد صاحب نے مجھے پیچھے لقمہ دیا، میں نے پھر وہی پڑھا، تو پھر انہوں نے لقمہ دیا، تو پھر میں نے ٹھیک کیا، اور میرے ذہن میں یہ تھا میں تو بڑا پکا ہوں، کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا وہ اب ذہن سے ایگزیکٹلی نکل گیا جس وقت مجھے ملا تو وہاں پر انہوں نے یہ بات لکھی کہ قرآن کو صرف معانی کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا، اس کے الفاظ کو ٹھیک کرنا اور پھر اس کو ساتھ پڑھنا، یہ علیحدہ ایک پورا کام۔ چونکہ اس وقت بات چل رہی تھی کہ ہم نے تجوید پر محنت کرنی ہے اور الفاظ کو بھی خوبصورت بنانا ہے، تو بعض حضرات ہمارے نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ ہم علماء کرام قرآن کے معانی کے اوپر تو زور دیتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ کو ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہم جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ بات ختم ہوئی تو وہ سب سے دوبارہ بیٹھے تو مجھے پھر وہ کہتے ہیں آپ نے وہ جو بات کی ہے نا، اس پر ہم تحقیق کریں، اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات جو ہے اس پر تحقیق کریں، تو انہوں نے کہیں یہ بل لکھوائی کسی کو، ابھی مجھے یاد۔ تو آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لکھنا یہ کمی نہیں ہے کہ جی مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں، یاد نہیں رہتی، جو دنیا میں انسانی نفسیات کے اوپر ڈاکٹرز نے بتایا ہے اس کے مطابق یاد نہیں رہتی، وہ اکا دکا مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح کے لوگ ایسے تھے، ہم ایسے نہیں ہیں، ہمارے ذہن کے اندر تو ایک تحقیق چلی، اور اس میں نے کہا کہ انسان کے ماتھے کے اوپر ایک بہت بڑا چمکیلا مادہ ہوتا ہے، یہاں پر ڈوپامائن کہتے ہیں، یہاں پر ہوتا ہے کافی بڑا، اور جب انسان
ولگر چیزیں دیکھتا ہے، ولگر سے مراد غیر اخلاقی چیزیں دیکھتا ہے، تو یہ سکڑنا شروع ہے۔ اس مادے کی خصوصیت ہے کہ یہ یاداشت اور لمبے اور بڑے منصوبے، بڑے فیصلے اس میں مدد کرتے۔ یہ مادہ جو ہمارے نوجوانوں کا اس وقت، میں یونیورسٹی میں حالت دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا اسٹریٹجک ویژن کی سوچ، ہمیں کیا بننا ہے، زندگی میں کیا کرنا ہے، اللہ کی محبت میں کیسا، زیرو۔ تو مجھے نا کیا کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے، بس وہ ڈگری کر لیں گے، جاب مل جائے گی، بس کچھ۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ سارا وقت وہ موبائل اور فحش چیزیں، اور اس پر تحقیق یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ یہ ہے کہ آپ کی یاداشت چلی جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں کمی آ جاتی ہے، اور آپ کے جو بڑے منصوبے ہیں جس میں آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں زندگیوں کے، وہاں آپ کی طاقت کمزور ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے اسلاف کہتے تھے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، یہ نظروں کی حفاظت نہیں کرو گے تو قرآن دلوں سے نکل جائے گا۔ اب یہ تحقیق کے ساتھ تو یہ لکھنا دراصل اپنے ذہن میں اس وقت جو بات آپ کے آ رہی ہے اور بزرگ فرما رہے ہیں، فوری طور پر آپ اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو اگلے دنوں میں فائدہ دے گا۔ کبھی وہ ڈائری کھول کر پڑھ بھی لیں، ہم لکھ بھی لیتے ہیں، وہ ڈائری پڑھتے ہیں، اور ڈائری کو کھول کے پڑھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا اس کو پڑھ کہ یار یہ بات۔ بعض اوقات تو یہ اللہ کی شان ہے، میں خود یہاں ہوں، ہمارے یہاں پر ایک دو ساتھی ہیں وہ لکھنے کے شوقین ہیں، تو بعض اوقات وہ عاجز کی کوئی بات ہی مجھے لکھی بھیج دیتے ہیں، اور میں بیٹھا سوچا تھا تو میں نے کہی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا، لیکن انہوں نے لکھی ہوتی ہے وہ بھیجتے ہوئے، میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجمع کی مناسبت سے ہی کہلواتے ہیں، اس میں عاجز کا کوئی کمال نہیں۔ اور واقعی وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ میں خود بھی اس سے محظوظ ہو رہا ہوتا ہوں کہ یار اللہ نے یہ بات بھی کہلوا دی، مجھے تو اندازہ بھی نہیں۔ تو آپ لوگ یہ لکھنے کی عادت کو چھوڑیں نہیں، یہ بلکہ آپ کا خاصہ ہونا چاہیے۔ آپ مرکزی معاون ہیں، آپ کے اوپر معاون، اساتذہ، بچے، ایک پورا، اگر آپ کہیں کہ ہمارے کام کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں جیسے ہم اساتذہ کو، بچوں کو، یہ ہمارا مقصد ہے، اس تک پہنچنے کے لیے مرکزی معاون ایک بڑی اہم ہماری ساتھی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ لکھنا چھوڑ دیا، چیزوں کو یاداشت پہ لے گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ قدیم معاون اور اساتذہ کے لیے پچھلے 1 مہینے سے بات چل رہی ہے، تو ماشاءاللہ 3 ساتھی سے تیار ہوئے ہیں، تو وہ یاد ہی نہیں رہتا۔ جب معاون ملتا ہے تو یہ یاد رہ جاتا ہے کہ یار وہ تم کل کہاں تھے، پرسوں کہاں تھے، تم نے فلاں رپورٹ نہیں بھیجی۔ وہ کہتا ہے کوئی تقاضا ہے؟ تقاضا کوئی نہیں، کام صحیح کرو، کھول کے پڑھیں گے تو پتہ لگا تقاضا۔ یہ معاونین کا تقاضا یہاں پر، قدیم معاونین کا تقاضا چل رہا ہے، ان کو مہینے کے لیے بھیجنا ہے، پتہ ہی نہیں کسی۔ اب ذرا 1-2 ساتھیوں سے پوچھنا شروع کروں گا کتنے آئے ہیں، تو کہیں گے جی 1 آیا ہے، 2 آئے ہیں، بس باقی کو نہیں بھیجا۔ پھر اساتذہ، ان کو یاد نہیں یار کوئی، ہر صوبائی ذمہ دار 2 اساتذہ لا نہیں سکتا، لا سکتے کہ نہیں لا سکتے؟ ایک مرکزی معاون، ایک استاد دے سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ نہیں دے کے لیا جائے کہ نہیں دے سکتے؟ بتائیے نہیں سمجھ، ایک معاون ایک استاد دے سکتا ہے، بس 2 معاون مل کے ایک دے دو۔ یہاں پر تو حالات یہ کہ ایک مرکزی معاون ایک نہیں دے رہا، نہیں ہمارے پاس نہیں آتا۔ تو ہم یہ تقاضے کس لیے؟ یہ تقاضے تو ہیں، ان کو تھوڑا سا لکھ لیں، پڑھ لیں، تو پھر آپ کو شاید میں اللہ تعالیٰ کام بھی لے لیں گا آپ سے۔ اب اس وقت آپ کو پتا ہے منگل مشورہ کتنی جگہ ہو رہا ہے؟ میں نے تھوڑے حیرانگی بات تھی، میں چلا گیا، میں نے پوچھا جی منگل مشورہ، ہاں جی کس کو پتہ ہے کتنی جگہ ہو رہا ہے؟ لاہور میں 87 جگہ لاہور میں منگل مشورہ چلے گا، 80 سے اوپر تھی، 86 تھی، 87 یہ تو اتنی تھی، مگر 87 جگہ ہو رہا ہے۔ اور جس جگہ ہو رہا ہے نا، ایک صفحہ جاتا ہے، تو جاتا ہے صفحہ نہ جائے، بس دین میں رکھ کے بات کر لیں، نہیں لکھا ہوا جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ہر ساتھی جو منگل مشورہ کرانے والے لوگ ہیں وہ لکھی ہوئی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے میں اس کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھنے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے افراد تیار کرنے ہیں، افراد پر محنت کرنی ہے، ان کو ایک اسپیسیفک نہج پر لے کر آنا ہے، تو پھر ہم خود تو اس پر آ جائیں، ہم خود تو اپنے آپ کو منظم کر لیں، چیزوں کو لکھ لیں، اپنے ذہن کے بوجھ کو کاپی پر منتقل کر کے
پھر سوچیں ایک ایک پوائنٹ کو لے کر کے ہمیں اس کو کیسے کریں۔ اچھا وہ بات تو اب اس تک چلی گیا، بتائیے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس آج؟ 5 بجے تک یہ ٹائم ہے، مغرب تک ہے، اتنا نہ کرو یار، تھوڑا خراب۔ ہاں جی، میں ایک موضوع کی طرف جانا ہے انشاءاللہ۔ جی اب کیا ارادہ کریں گے ہمارے جو مرکزی معاون ہیں؟ اچھا کتنے مرکزی معاون ہیں جن کی جیب میں ہر وقت جی بی ڈائری ہوتی ہے؟ 1 2 3۔ موبائل نہیں دکھانا مجھے، میں خود موبائل نہیں لکھتا ہوں، اس کے سب پین ہے وہ ٹوٹ گیا کل پرسوں ٹوٹ گیا، یعنی تو میں موبائل بھی لکھتا ہوں لیکن نقصان ہوا اس میں، بہت نقصان۔ میں ابھی بھی پسند کرتا ہوں آپ کی جی بی ڈائری، ماشاء اللہ یہ کاغذ ہے، آپ نے جی بی ڈائری رکھی، آپ کی جی بی ڈائری آپ کے ماشاء اللہ رکھ لیں، ماشاء اللہ سمائی زبانہ حسن عمران حسن بابر شہزاد مجھے ہوتی ہے وقت میں یعنی کوئی چیز جیب میں ہوتی ہے لکھنے کے لیے کہ نہیں؟ حذیفہ صاحب ہم جیسے جیسے بڑے درجوں میں پہنچتے ہیں نا اتنے ماشاء اللہ چھوڑتے جاتے ہیں۔ یہ تو معاون کا کام تھا، ہاں جب میں معاون تھا تب رکھی تھی، نہ کرو ایسے تو وہاں کام کریں، ابھی آپ کی عمر ہی کتنی ہے یار، وہ بہت زیادہ اس میں گزاری ہو جائے، 50 سال کراس ہو جائے تو چھوڑ دو، 30 سال 32 سال میں اپنی عمر پوری کر کے بیٹھے ہوں، بڑی عمر ہوگی ہے، کچھ نہیں ہوا ابھی، بہت کام کرنا آپ نے، کم از کم مجھے یاد ہے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ میں 67 کا ہو گیا ہوں، تھے وہ کہاں کے تھے ہمارے، کون سی جگہ جہاں پہ اس سے آگے ایبٹ آباد سے آگے جو مرکز ہے بٹگرام سے آگے جہاں کی بڑے مشہور شیخ ادھر آتے بھی ہیں، یہ بٹگرام سے اوپر ہے، الائی کے جو ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ وہ عربی میں ہی بات کرتے، میں تو انوار لوگ سب میں تھوڑی دیر بیٹھا تو میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ یہ عربی سے کب لیجیے آئے گی، انہوں نے کہا یہ صرف عربی میں ہی رہتے ہیں، میں نے کہا یار بڑا مشکل ہو، ان کے مدرسے میں عربی یا پشتو، اردو بولتے ہی نہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا حضرت ہمارے یہاں پر جو آپ کا الائی وغیرہ کا مقام ہے یہاں پر بعض بزرگ 90 سال اور ایک 100 سال والے بھی ہیں، تو آپ ابھی 30 سال کی پلاننگ اور کریں کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، پڑھائی سے کہتے ہیں کہ ابھی 30 سال آپ ایک بنات کا بڑا مدرسہ بنا رہے تھے، 5-7 مدرسے تو تھے ہی، تبلیغی جماعت کے بھی امین ہیں، وہاں کے شیخ بھی ہیں، بڑا مدرسہ بھی ہے سارا ماشاء اللہ، اگر آپ کسی پوچھیں انوار الحق صاحب بھی وہاں پر آپ کو الائی میں رہیں گے، جو آپ جائیں حضرت مفتی صاحب کے وہ کلاس کرو، تو حضرت مفتی صاحب سے نہیں پتہ نہیں کسی کو پیغام دیا ساتھی تھا کہ مولانا سے کہیں کہ مجمع میں بات کرتے ہوئے کچھ عربی کے علاوہ بھی کہہ دیا کریں، سمجھ نہیں آتی آپ کو، اب اس میں مدرسے میں بھی عربی زبان کا بہت زیادہ رجحان، تو میں نے ان سے کہا تھا آپ نا 30 سال کا اور ارادہ کریں، تو یہ جتنے آپ ساتھی بیٹھے ہو آپ کم از کم اللہ سے محبت میں آگے بڑھنے کا دینی اعتبار سے جو آپ کے کام ہے اس میں 30 سال کا اور ارادہ کریں گے، ابھی کوئی جلدی آپ نہیں جا رہے ہیں یہاں سے، 30 سال کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ، 30 سال میں آپ نے کیا کیا کام کرنا، اور اس کو چاہے وہ تصنیفی اعتبار سے ہو، قرآن کی محنت کے اعتبار سے ہو، تبلیغی اعتبار سے ہو، 30 سال کی پلاننگ، اور دنیا کی بس یہ 2-4 گھنٹے کر کے چل رہے مسجد آج اس طرح ہی چلائیں اس کو، آخرت کے حوالے سے لمبی پلاننگ کریں، وجہ اس کی یہ ہے کہ راستہ ہے نا، تو علامہ خالد محمود صاحب مجھے یاد ہے چھوٹا سا میں تھا تو مجھے کہنے لگے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کو ضرور بے ضرور راستہ دکھا دیں، مجھے کہنے لگے راستہ کیوں دکھا دیں گے، منزل کیوں نہیں دے دیں گے، کامیاب کر دیں گے، راستے کو دکھا دیں گے، اس وقت میں 15-16 سال، تو علامہ صاحب نے 5 سال بیٹا بنا لیا، تو انہوں نے ان کی وجہ سے پھر علم بھی پڑھا اور سارا ایک بڑا تعلق،
تو فرمانے لگے کہ یہ جو اللہ سے اللہ کی محبت کا جو دین ہے اس میں راستے ہی منزل ہے. کیا فرمایا؟ اس میں راستے ہی منزل ہیں. کوئی شروع میں ہوگا، کوئی درمیان میں ہوگا، کوئی بہت آگے پہنچا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے قیامت والے دن جو اخلاص کے ساتھ کہیں بھی ہوگا ان سب کو اٹھا کر جو منزل مقصود پر آگے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر کے ان کے ساتھ جائے. اتنی بڑی بات. تو پھر بتاؤ چھوٹی نیت کرنی بڑی نیت کرنی؟ تو ایک تو ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ ہم کاموں کو لکھیں، چھوٹی چھوٹی پوائنٹس بنا لیں. بہت بڑے بڑے موضوع نہیں لکھنے تو آپ پوائنٹس بنا لیں. بعض ساتھی وہ لکھنے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ وہ اہم پوائنٹ مس کر جاتے ہیں. کچھ اس کی عادت بنائیں. جب آپ لکھنے کی عادت بنا لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ اہم باتیں لکھتے رہیں گے اور کچھ ایسی باتیں جو اس میں ان باتوں کو جملہ معترضہ بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ سپورٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان کو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سپورٹیو ہے اور دراصل بات نہیں ہے. تقاضا یہ تھا اور یہ اس کو کرنے کے طریقے ہیں، یہ اس سے متعلقہ باتیں ہیں. تقاضے کو لانے کی وجہ ہے تو تقاضا لکھ لیا، باقی سمجھ لیے. لیکن یہ لکھیں ضرور تاکہ مجلس کے اختتام پر جب آپ اپنی ڈائری پڑھیں تو 70-80% آپ کے ساتھ ہو، بجائے یہ کہ وہ 10-12% کہیں جا کے ہم معاون کے سامنے رکھیں تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہے. کچھ ہمیں مدد مل جاتی ہے سلائڈ سے ان چیزوں سے، لیکن میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن کی اندر منتقل آپ کے لکھنے سے ہوتا ہے. سلائڈس کو دیکھ کر تو بات ہو جاتی ہے لیکن جو منتقل ہوتا ہے نا آپ کے ذہن کے اندر لکھنے سے، تو اس پر ضرور کریں. باقی الحمدللہ تھوڑی سی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کی بھی کر لیتے ہیں. یہ جو محبت ہے نا یہ دو قسم کی. ایک محبت ذاتی کہلاتی ہے، ایک محبت صفاتی کہلاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت جو ہے نا محبت ذاتی محبوبیت، اور ایک محبت صفاتی. مانا اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت ذاتی محبت. لیکن دوسری طرف بیٹا بھی نا اگر ماں کی چاہت کے مطابق کام کرے، صاف ستھرا رہے، ماں کی خدمت کرے تو وہ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ یہ ماں کا پیارا ہے اور وہ ماں کا پیارا بن جاتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے. اس کو محبت صفاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے صفات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعات بتائے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس محبت کو، ان صفات کو واقعات ہے نا کہ صرف اللہ کا نام سننے کے لیے چرواہے کو کہا کہ مجھے بھی لے جاؤ، غلامی بنا لو. تو یہ صفاتی محبت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ والا مقام، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوبی. اب محبت صفاتی پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی. اللہ اکبر. ایک بچہ نا جب دیکھتا ہے ماں مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس کو پتہ ہے ماں محبت ہے تو بعض اوقات بچے کے ذہن میں بھی چاہت آتی ہے کہ میں ایسا کام کروں، اور وہ ماں کو دکھاتا ہے کہ ماں اس کو دیکھ کے اور خوش ہو اور مجھ سے محبت کرے. یہ صفات سے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ درود ابراہیمی کو پسند کیا کہ مجھے بھی وہ چیزیں عطا کر، اور تہجد کی نماز اور ایسے عمل. یعنی اگر آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ بھی تھی کہ میں محبوب بن بھی جاؤں وہ سارے کام کر کے جو میرے اللہ کو پسند. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کرتے ہوئے ہماری طرف منتقل کیا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے مجموعی طور پر بہت محبت کرتے ہیں. اگر اس میں یہ کہا جائے نا کہ قرآن کریم ایک داستان محبت ہے تو یہ غلط ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کر کے دیکھیے. سب سے پہلی چیز کہ محبت کا درجہ آپ کو کہاں ملتا ہے؟ تو محبت کا درجہ آپ کو عبادات میں ملتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو.
کیوں کہ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کی محبوبیت کا اعلیٰ مقام محبت میں عبادت ہے، اور عبادت محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے، بہت بڑی وجہ ہے۔ ایک جگہ آتا ہے اللہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس بات کو جان لیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، یعنی اس محبت کے لائق کوئی نہیں ہے اللہ کے، اور اس محبت کو اللہ نے قرآن کے اندر مختلف انداز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی صفات بیان کی، کس لیے؟ ہمارے لیے، کہ میرے بندے اس بات کو جان لیں کہ ان سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہاں پر اگلی بات بنائی کہ ایمان والے بھی اللہ سے بہت محبت ہے۔ اور ہمارے بزرگوں تو یہاں تک دیکھیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر دیکھیے تو شروع میں نفس محبت کا تذکرہ، پھر عبادات کے ذریعے نفس محبت کا تذکرہ، پھر ان کے مختلف واقعات کے ذریعے انبیاء علیہ السلام اس میں بھی یہی تذکرہ کہ وہ اللہ سے محبت میں کیسے آگے بڑھے۔ پھر اللہ نے قسمیں کھائی ان کی مقام کی، جیسے آتا ہے نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر محبوب کی ملاقات تھی، یہ تین زیتون یا ابراہیم علیہ السلام کی جگہ تھی، اور جہاں پر سارا یہ ہماری وہ بات آتی، اس کی طرف اشارہ کیا، وطور سینین تو موسیٰ علیہ السلام جا کے ملے، وہ محبت کی طرف اشارہ، وہذا البلد الامین یا آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف سے، تو یہ ایک محبت کی پوری داستان ہے جو ہمیں قرآن مجید کرتی ہے۔ اور اپنے بندوں سے ہم سے کیا کہا؟ تو اگر قرآن کو ہم یہ کہیں کہ قرآن تو محبت سکھانے آیا تھا کہ بندے اللہ سے محبت والے بن جائیں، اللہ کی محبت کو دل میں لے آئیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، یہ ہمارے لیے اور یہی ہم نے اللہ سے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ سے محبت ہے، یہ تو دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں خود سے کیسے پتہ چلے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اسلاف نے اپنے دل کی کیفیت کو جانچنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے 10 باتیں رکھی۔ اگر یہ 10 باتیں آپ کے اندر ہیں تو اس بات کا گمان غالب ہے کہ آپ کو اللہ سے اور آپ اللہ سے۔ پہلی، اللہ کی طلب میں بے قرار ہے، کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو چاہنے کے لیے بے قراری کی کیفیت ہو؟ کبھی راتوں کو اٹھے، حضرت مولانا عبدالحی عارفی صاحب کی وہ بات تو میں اکثر یعنی بیانوں میں کہتا ہوں، انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ تم بہت زیادہ بھی نہ کرو اور اب تم اللہ کی محبت کو حاصل کر لو، کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے تمام مسائل بتایا کرو، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اپنے چھوٹے چھوٹے پرابلمس، مسائل اللہ کے سامنے رکھا کرو، دنوں کے اندر تمہیں اللہ سے محبت حاصل ہو جائے گی جو بڑے بڑے مجاہدوں سے حاصل ہو سکے۔ کبھی آپ رات کو اٹھیں، آنکھ کھلی اور اب طبیعت بے قرار ہے، بعض اوقات معدے کی خرابی، جیسے اٹھے اگر ہو سکے وضو کر لیں، نہ ہو سکے بغیر وضو کے بیٹھ جائیں اور فوراً اللہ کی توجہ کریں کہ اللہ رات کو آپ نے اٹھایا ہے، اللہ آپ مجھے قبول کر لیں، مجھے ایسا بنا لیں، آپ کو میں چاہتا ہوں۔ کہ طبیعت میں ایک بے قراری ہو کہ اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو حاصل کرنا ہے، یہ پہلے۔ دوسری چیز، رات کو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، جس کی طرف پہلے اشارہ ہے، یہ بھی صرف محبت والوں کو نصیب ہے کہ ہمارے دلوں میں ایسا ہے کہ ہم اللہ سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تیسری چیز، اور یہ مشقت والا عمل ہے، چاہے یہ آپ کو طبیعت میں گراں بھی گزرے، نماز کا ذوق و شوق، ایک نماز کے بعد ایسی حالت ہو کہ دوسری نماز کے انتظار میں ہے اور دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ سے ملاقات ہو،
مولانا شفیع صاحب صاحب نے ایک شخص نے لکھا کہ حضرت جب آپ کے پاس تھے تو نماز پڑھ کرتے تھے اور نماز میں مزہ آتا تھا، کھڑے ہوئے آتے تھے تو اللہ سے تعلق بن جاتا تھا۔ اب جب ہم اپنے گھر واپس آئے ہیں تو نماز میں جی نہیں لگتا، نماز کی وہ حیثیت ہی نہیں حاصل ہو رہی ہے، کیفیت ہی نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ مولانا شفیع صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ جو نمازیں تم میرے پاس پڑھتے تو اس سے زیادہ تمہاری وہاں نماز پڑھنا زیادہ قبول ہو رہا ہے اور تمہیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس میں لکھا اس لیے کہ یہاں پہ تو تمہیں مزہ آ رہا تھا، کوئی چیز چھوڑنی نہیں پڑ رہی تھی، سب کچھ چھوڑ کے تم کھڑے تھے نماز میں۔ اب وہاں پر تم دنیا کے اندر گھرے ہوئے ہو اور اس کے اندر سے نکل کر تم نماز پڑھ رہے ہو اور طبیعت کے اوپر یہ جو بوجھ آ رہا ہے اور اس بوجھ کو تم اللہ کے لیے برداشت کرتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ۔ تو نماز کا ذوق و شوق ہونا، یاد ہے پہلے والد صاحب سلام ایسے پھیرتے نا، ایسے دیکھتے ایسے، تو ہم بھی کہتے ہیں ایسے کہ ہاں جی، چھوٹے ہوتے تھے تو پہلی نماز کوئی شاید میں نے اپنی ڈائری لکھتا تھا، میں بھی چھوٹے تو مجھے ڈائری لکھنے کا شوق، تو میں نے ڈائری میں ایک دفعہ لکھا، وہ مجھے یاد ہے کہ میں لکھ رہا تھا، وہ بات میں سنا بھی دیتا ہوں کہ میں گیا مسجد میں نماز پڑھنے، تو والد صاحب نہیں تھے، پڑھ لی۔ اب نماز پڑھی تو بڑے اہتمام سے پڑھنے کے بعد دیکھا والد صاحب بھی نہیں ہے، تو میں واپس آ رہا ہوں تو راستہ جو تھا اس میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ تو آپ کے لیے پڑھی ہے، آج تو والد صاحب بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی ڈائری میں بھی یہ لکھا کہ آج میں نے اپنی زندگی کی بہترین نماز، یہ لفظ میں نے لکھا۔ باقی باتیں تو یہ میری راستے میں ہو رہی تھی، جب میں گھر آیا تو میں نے اس میں لکھا میں نے آج، حالانکہ چھوٹا سا میں تھا، میرا خیال ہے 10 سال عمر میں، تو میں نے یہ لفظ لکھے، اور لکھنے کی وجہ کیا تھی کہ مجھے ایسے لگا کہ یار یہ میں نے اللہ کے لیے، لیکن اب یقین کریں وہ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ طلبنا العلم لغیر اللہ، کہ ہم نے جو علم اللہ کے غیر کے لیے حاصل کیا تھا، پھر علم میں ہمیں کسی کا نہیں چھوڑا اللہ کے لیے۔ تو شاید ہم والدین ہمارے ڈانٹتے رہے، ہم نمازیں پڑھتے رہے، اور پہلے وہ شروع میں واقعتاً ریا ہوتی ہوگی، لیکن یقین کریں اب نماز چھوڑنے کا تصور کہ اللہ ان کو جزائے خیر۔ تو ایسا نماز کا ذوق و شوق اپنے دل میں ہو تو یہ اللہ کی محبت دینی چاہیے، کیوں کہ نماز تو اللہ کی ملاقات ہے، تو اگر کسی کے دل میں اس کی محبت، اس کا وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں تو اتنی احادیث ہیں کہ جنت کی ذمہ داری لے لی کہ ہاں نماز کے لیے آ رہے بس ٹھیک ہے، تو اس طرح نماز کا ذوق و شوق ہو۔ ہم اکثر کھیل میں آج کل خاص کر، میں ایک ساتھی کے ساتھ تھا تو نماز کا وقت شروع ہو تو بے چین ہو گیا مجھے، نماز نہ پڑھ لیں، نماز نہ پڑھ لیں، میں یہ نہیں تو وقت شروع ہوا ٹائم ہے، کہتا نہیں ہر دن چھوٹے اس میں پتہ نہیں لگتا، اور ہم بازار جا گئے اور یہ ہو جاتے ہیں، بازار گئے ظہر کی نماز پڑھ کر اچانک مغرب ہو گئی، ایسے نکل پھر یہ ذوق و شوق تھا۔ والد صاحب نے مجھے بتایا 35 سال میں 3 نمازیں قضا، اور پھر بعد میں بتایا کہ 42 سال ہو گئے وہی 3 نمازیں قضا، اور وہ کیا تھی کہ 2 دفعہ طے خانے میں سوتے رہ گئے، وقت کا پتہ نہیں لگا، اور ایک دفعہ جماعت پوری فجر کے بعد کے سوئی، یا پھر وہ فجر کے اٹھ نہیں سکی نماز، کہتے صرف یہ 3 نمازیں قضا ہیں، کہ نماز کا ذوق و شوق اپنے دل میں، یہ اللہ کی محبت کی وہ نشانی ہے اس میں آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں آپ کو اللہ۔ تلاوت قرآن میں مزہ، آج اس کی حالت ہو اس میں ذرا ہے، لیکن تلاوت قرآن پڑھتے ہو اگر آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کی اور اللہ سے گفتگو کا مزہ نہیں آ رہا، تو پھر ہنوز دلی نورست، یہ بھی تو اللہ کی محبت ہے، یہ تو کلام اللہ ہے، تبارک القرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، قرآن کی تلاوت کرتے مزہ آئے۔ الحمدللہ جزائے خیر دے ہمارے مکتب کے علماء کے، ان کو کہ انہوں نے اچھا پڑھنا بھی سکھا دیا ہے، اب کبھی آپ اکیلے بیٹھ کر پڑھیں تو آپ کو خود ہی مزہ آنا شروع ہو، آپ ذرا اپنے تھوڑے سے الفاظ ٹھیک کر لیں، اللہ پھر آپ کو خود ہی مزہ آنا شروع ہو۔ تو یہ ماشاء اللہ نعمان صاحب، عرفان صاحب، انہوں نے قراء حضرات کو پورا قرآن سنا ہے۔ مجھے یاد ہے کراچی میں قاری احسان الحق صاحب کی بات سنا دیتا ہوں، تو انہوں نے وہاں پر لکھا اور ہمارے پاس تک پہنچا، اور وہاں پہ بھی اس کی بات چلی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں تو پڑھا رہا ہوں لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں خود بھی پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے پھر 1 مہینہ کراچی جانے کی اجازت دیجیے، میں نے جا کے سیکھ کر یہ جو تلاوت قرآن کا مسئلہ ہے، ایسے نہیں آ سکتے کہ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ صاحب بھی ماشاء اللہ کبھی مجھے آیا ویسے، میرا جی چاہتا ہے وہ اپنا قرآن ختم کر لوں، قرآن پاک کو سنوں،
اگر ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا تو کہیں ابھی ہم دور رہے ہیں تلاوت قرآن پاک، اپنا قرآن اچھا کر لیں، قرآن کے ساتھ کر لیں۔ اگلی چیز ہے جی 5ویں بات، اطاعت میں مزہ آنا، کہ شریعت طبیعت بن جائے، جب ہم کوئی عمل کریں تو ہمیں مزہ آ جائے کہ ہم نے یہ عمل کیا۔ ابھی بھی ہم نفلوں میں قد کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر مزہ آ جائے، روزے کے اندر مزہ آ جائے، کسی کی مدد کر کے مزہ آ جائے، تو اطاعت میں مزہ آنا یہ بھی وہ نشانی ہے کہ جو اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہے۔ انتھک عبادت کرنا، کہ عبادت میں تھک جانا۔ ہمارے اسلاف کا لکھے کہ اتنا تھک جاتے تھے کہ جب لیٹتے تھے تو یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ نیند پہلے آئی کہ لیٹے اور سر تکیے میں پہلے۔ اور کس بات سے تھکتے تھے؟ عبادت سے، انتھک عبادت۔ 80 نفل پڑھنے والے بزرگ تو ہمارے ساتھ، تو روزانہ 80 نفل پڑھنے ہی پڑھنے، 1-2 سال نہیں، 30 سال روزانہ 80۔ پورا قرآن، میرا خیال ہے کہ 35 رمضان تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پورا قرآن ہر روز ایک قرآن پڑھا۔ ہمارے ساتھ 2 چلے لگے، اور چلے کے اندر بھی جب ہم عشاء کی نماز کے لیے میں سناتا تھا قرآن تو اس وقت وہ آخری آیات پڑھے ہوتے، اب تو فوت ہو گئے اکبر سلیم صاحب۔ پورا قرآن ہر روز ایک قرآن۔ انتھک عبادت کرنا یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ ذکر اللہ میں حریص ہونا، اللہ کے ذکر میں حرص ہونا، جب موقع ملے گی بیٹھ، جب موقع ملے گی بیٹھ، میں دوشی پڑھ، میں استغفار کروں، میں اللہ کی یاد میں بیٹھ، جب کوئی موقع ملے تو اللہ کی یاد میں حریص ہونا یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ اللہ، اگلی بات ٹف ہے، ہماری تو زندگی ہے اس کو گزرتی چلی جا رہی ہے، غیر اللہ کے ذکر سے بیزاری ہونا۔ جب اللہ کی بات نہیں ہو رہی، پیارے آقا کی بات نہیں ہو رہی، تو پھر ایک طبیعت میں ایک بے چینی ہو کہ میں اس مجلس میں کیوں بیٹھا ہوں، میرا اس مجلس سے کیا تعلق۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ جب 2 دنیا والے آ کے اپنی دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے 2 بھنگی ہیں جنہوں نے اپنے سر پر ٹوکرے اٹھائے ہوئے ہیں گند کے، اور وہ اس گند کے ٹوکروں کا تذکرہ کر رہا ہمارا دل کرتا ہے اس کو سنے نہیں۔ یہ کیفیت مل جانا کہ غیر اللہ کے ذکر سے، پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایک بیزاری ہو جائے تو مجھے اس مجلس میں میرا کیا کام ہے کہ جس میں اس طرح کی چیزیں۔ آخری بات میرے خیال 8ویں ہے، 9ویں ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت بابو جی عبداللہ صاحب کا میں بتا رہا تھا مولانا کو، ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ میں نے تبلیغ میں جانا ہے فلاں جگہ اور میرا 4 روپے خرچ ہے تو آپ مجھے دے دیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس ٹوٹل 5 روپے ہیں، 2.5 روپے میں میری اہلیہ کی دوائی آنی ہے، 1.25 روپے میرا صبح کا ناشتے کا کھانے کا خرچ ہے، 1.25 روپے مجھے بچتا ہے، وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، تمہارا خرچ زیادہ ہے، میں اہلیہ سے پوچھ کے بتاؤں۔ گھر چلے گئے، اپنا واقعہ لکھاؤ۔ گھر چلے گئے، اہلیہ کو کہا کہ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں ایک شخص جانا چاہ رہا ہے، تو اہلیہ نے کہا میری دوائی کی فکر نہ کریں، آپ ان کو دے دیں یہ پیسے۔ تو آ کے 5 روپے اس کو دے دیں، کچھ بھی نہیں تھا بات۔ کئی دفعہ کہنے لگے ایسا ہوا کہ کچھ بھی نہیں۔ اب تو شاید میرے والد صاحب جو کہہ رہے تھے کہ کئی جگہ سب جگہوں سے پیسے نکل جائے، پھر بھی 2 جگہوں پہ تمہیں رکھیں، کیا ہوگا مال سے پتہ بھی نہیں کر سکتے، محبت ہی نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہم اپنے آپ دل سے پوچھیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نے اپنی محبت والی چیز کب دی ہے اللہ کے راستے میں؟ ہم جس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے نا کہ کبھی بھی کام آ سکتی ہے وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کی نشانی یہ جو اللہ کے قریب پہنچے، اللہ سے محبت حاصل کی، ان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھیں، ان کے نزدیک یہ چیزیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر۔ ایک لفظ ہے ذکر اللہ میں فنا ہو جانا، یہ کیفیت ہے۔ فنا اور بقا 2 کیفیات ہیں ہمارے تصور۔ فنائیت یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی ذکر کرتا ہے تو پھر محبت اتنی حاصل ہوتی ہے
کہ پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، پھر اللہ سے محبت ہے۔ اچھا، اب یہ ایک مقام ہے، اور اس مقام سے اوپر کا مقام بقا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پھر اس فنائیت سے وہ نکل کر واپس دنیا کی اس میں آتا ہے، تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کام کا کوئی اتنا سا بھی اثر اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اس کی بہت اونچی مثال جس کی صرف ہم تصور میں رکھ سکتے ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری جو فنائیت ہر چیز کے بعد جب عام انسان کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوڑ بھی لگا رہے ہیں، عائشہ تم نے کہاں سے پانی پیا، وہاں سے پی بھی رہے ہیں، کوئی بچہ آتا ہے سوار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سجدے کریں، حالانکہ جو ان کا مقام تھا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اذان کی آواز آتی تو وہ ایسے ہو جاتا ہے میں جاؤں، ایسی فنائیت۔ اچھا، اور فنائیت میں یا اس کی چھوٹی سی مثال سنا کے وہ بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسن بصری استاد حبیب اجمی کے شاگرد، ایک مرتبہ حبیب اجمی نہا رہے تھے تو حسن بصری گزرے تو ایک کپڑے پڑے نظر آئے، انہیں لگا کہ حبیب اجمی، تو اس کے پاس بیٹھ کے کبھی نہا رہے ہیں، وہ آگے تو آئے تو انہیں کہا حبیب اجمی کپڑے تمہارے میں نگرانی کرتا رہا، میں نگرانی کرتا رہا، تم چھوڑ دو۔ حبیب اجمی نے جواب دیا کہ میں ان کی حفاظت پر چھوڑ گیا جس نے آپ کو یہاں بٹھایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں سے نظر ہی آتا ہے حضرت حبیب اجمی کا شہر مرتبہ بلند کہنے لگے یہ فنائیت تھی، اور اس فنائیت کا فائدہ عوام الناس کو نہیں ہوتا، عوام الناس کو فائدہ بقائیت کا ہوتا ہے کہ جب فنا سے واپس آ کر بقا پر آ جاتے ہیں تو پھر عوام سے بات چیت میں اس میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ عام آدمی کی طرح، لیکن لوگ ان کے صرف بیٹھتے ہیں مجلس میں اور دل بدل جاتے ہیں، اور اس میں ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے ہیں اور دل بدل جاتے ہیں۔ تو فنائیت کو حاصل ہم نے کرنا ہے، تو فنائیت سے آگے پھر آپ جب کسی شخص سے تعلق